جب حضور سیدی سرکار صابر کلیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں تشریف لائے تو آپ روزانہ دودھ نہیں پیتے تھے۔ دو روایتیں ملتی ہے صابر پاک، ایک روایت تو یہ ہے کہ آپ نے 2 سال کے اندر جو دودھ پینے کی مدت ہوتی ہے آپ نے دن میں دودھ نہیں پیا۔ دادا نے تو رمضان شریف میں دودھ نہیں پیا، لیکن پوتے نے 2 سال تک دودھ پینے کے ایام میں آپ نے 2 سال تک کے دن میں دودھ نہیں پیا۔ صبح سحر سے لے کر جسے صبح صادق کہتے ہیں غروب آفتاب تک صابر پاک دودھ نہیں پیتے تھے۔ یہ آپ کتابوں میں اور تاریخ میں پڑھ سکتے ہیں۔ اور آپ غروب آفتاب کے بعد دودھ پیتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایام طفولیت میں، ایام رضاعت میں، یعنی دودھ پینے شیر خارگی کے ایام میں بھی صابر پاک نے مسلسل 2 سال تک کے روزہ رکھا۔ اور ایک روایت یہ ہے کہ پیدائش سے لے کر 6 مہینے تک آپ کی حالت یہ تھی کہ ایک دن دودھ پیتے تھے اور دوسرے دن دودھ نہیں پیتے تھے۔ ایک دن دودھ پیتے تھے، دوسرے دن دودھ نہیں پیتے تھے۔ اور 6 مہینے کے بعد پھر یہ ہوا، ایک دن پیتے تھے، 2 دن نہیں پیتے تھے۔ اس طریقے سے مورخین نے جوڑ کر کے بتایا مکمل 2 سال میں صابر پاک نے صرف 9 مہینے تک دودھ پیا ہے اپنی والدہ کا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اولیاء تو وہ بھی ہیں اور وہ بہت شان والے ہیں جنہوں نے ڈکیتی سے توبہ کی اور توبہ کر کے ولی ہوئے۔ یقیناً ان کے آگے ہماری گردنیں جھکتی ہے، ان کی عظمت و شان کا انکار نہیں کیا جاتا۔ اولیاء تو وہ بھی ہیں، اللہ اکبر، جنہوں نے میکدے چھوڑ کر کے کعبے کی مجاوری اختیار کی، وہ بھی شان والے ہیں۔ لیکن خدا کی عزت کی قسم، حضرت صابر کلیر کا مقام کیا ہے؟ اللہ اکبر، آپ نے ماں کی گود میں مسلسل 2 سال تک کی روزہ رکھا۔ اور اگر یہ روایت کی بجائے یہ روایت مانی جائے کہ ایک دن دودھ پیتے ہیں، ایک دن روزہ رکھتے ہیں، پھر 6 مہینے کے بعد ایک دن دودھ پیتے ہیں، پھر 2 دن تک کے دودھ پیتے بھی نہیں ہیں، اس کا مطلب یہ ہے صابر کلیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صابر ماں کی گود سے ہیں۔ اور جب دودھ پینے کے ایام ختم ہو گئے تو سیدی صابر کلیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چنے کے برابر ایک چیز کھاتے تھے اور اس کے علاوہ کچھ اور نہ کھاتے تھے، یعنی کھانے پینے سے طبیعت پہلے ہی سے جو ہے وہ دور تھی۔ اور صوفیہ فرماتے ہیں کہ جو جتنا بھوکا رہے گا اس کے پیٹ میں اللہ کا اتنا نور نازل ہوگا۔ بلکہ یہاں تک فرمایا گیا، حدیث پاک میں ہے کہ پیٹ بھر کے کھا کر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والا اور بھوکے پیٹ بیٹھ کر نماز پڑھنے والا ثواب میں دونوں برابر ہے۔ یعنی پیٹ بھر کے کھا لیا اور کھڑے ہو کر نماز پڑھا، اور اتنا بھوکا ہے کہ کھڑے نہیں رہ سکتا، بیٹھ کر نماز پڑھا۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ وہ بھوکا جو بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے وہ پیٹ بھر کر کھانے والے سے جو ہے وہ بہتر ہے یا ثواب میں اس کے برابر ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، تصوف کا جو پہلا زینہ ہے اسے 3 چیز کہتے ہیں: کم کھانا، کم سونا اور کم بولنا۔ جس کی زندگی میں یہ 3 چیزیں آتی ہے وہ تصوف کے پہلے زینے پر چڑھتا ہے۔ میں صابر کو کیا نام دوں جو ماں کے شکم ہی سے، اللہ اکبر، ماں کی گود ہی سے کس قدر اللہ اکبر کھانے اور پینے سے دور ہیں۔ اللہ اللہ، جب آپ نے دودھ چھوڑا تو چنے کے برابر کوئی چیز کھلائی جاتی تھی اور اتنا ہی آپ کھاتے تھے، اس کے سوا آپ نے نہیں کھایا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد پھر سیدنا صابر کلیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر شریف جو ہے، اللہ اکبر، ابھی 3 یا 4 سال کی ہوئی تو سیدنا صابر پاک نے لا موجود الا اللہ اس ذکر کو شروع کیا۔ آپ 3-4 سال کے بچوں کی عمر کو کیا سمجھتے ہیں؟ 3-4 سال کی بچے جو عمر کے بچے ہوتے ہیں وہ صحیح طور پر الف با بھی پڑھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، لیکن صابر پاک اس وقت بھی لا موجود الا اللہ کا ذکر کر رہے تھے۔
بلکہ یہ بات اس سے پہلے آپ کو بتاؤں، سیدنا صابر کلیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی 3 سال کی عمر میں ہیں، بستر پر والدین کے ساتھ سوئے ہوئے ہیں، ایسے میں والدین کی آنکھ کھلتی ہے تو وہاں کیا دیکھا کہ ایک سانپ 2 ٹکڑے پڑا ہوا ہے۔ والد نے کہا صابر پاک کی والدہ سے، کیونکہ صابر پاک کی جو والدہ تھی وہ حضرت سیدنا بابا فرید الدین گنج شکر کی ہمشیرہ کی بہن تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر حضرت قاضی جمال الدین سلیمان نے، جو بابا فرید مسعود گنج شکر کے والد ہیں، انہوں نے حضرت بابا فرید کو خط لکھا کہ فرید میرے خواب میں اللہ کے رسول تشریف لائے اور ارشاد فرمایا کہ عبد الرحیم عبد السلام نام کا اس طریقے کے حلیے کا ایک جوان ہوگا، وہ تیرے دروازے سے گزرے گا اور اسے روک لینا اور اپنی بیٹی کا نکاح اس کے ساتھ کر دینا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، سیدنا صابر کلیر کی عظمت تو دیکھو، کسی کا رشتہ ماں باپ طے کرتے ہیں، کسی کا رشتہ بہن بھائی طے کرتے ہیں، کسی کا رشتہ دادا دادی طے کرتے ہیں۔ صابر پاک کے والد وہ ہیں جن کے رشتے کے حوالے سے مصطفیٰ جان رحمت خواب میں ارشاد فرما رہے ہیں، یہ وہ ذات ہے سیدنا صابر کلیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اللہ اکبر۔ حضرت بابا فرید کو انہوں نے خط لکھا، میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، بابا فرید کی بہن جو ہے حضرت صابر پاک کے والد کے نکاح میں تھی، تو صابر پاک کے والد نے اپنی اہلیہ سے کہا یہ سانپ کس نے مارا ہے؟ تو ان کی اہلیہ نے کہا کہ مجھے بھی نہیں پتا، اس لیے کہ میں سو رہی تھی۔ ایسے میں صابر پاک بول پڑے، ابا جان دراصل اس کو میں نے قتل کیا ہے، اور یہ جو سانپ قتل ہوا ہے یہ سانپوں کا بادشاہ تھا، اور میں نے اس کو قتل کیا، اور دنیا بھر کے سارے سانپوں سے میں نے وعدہ لیا کہ جو میری خاندان کے صابر کی خاندان کے جو لوگ ہیں آج کے بعد یہ سانپ ان کو کبھی نہیں ڈسیں گے، اور میں نے سانپوں کے بادشاہ کو قتل کر دیا ہے۔ یہ شان ہے بچپن میں جس کی، خود میں عالم شباب حال شباب کچھ نہ پوچھ۔ جب بچپنے کی یہ شان ہے تو صابر پاک کے شباب کا عالم کیا ہوگا؟ تو سیدنا صابر پاک رضی اللہ تعالیٰ بچپن میں لا موجود الا اللہ کا ذکر فرماتے ہیں، اور اس کے بعد جب 5 سال کی عمر میں سیدنا صابر پاک پہنچے، 5 سال کی عمر سے لے کر آخری دم تک سیدنا صابر پاک کی کبھی تہجد فوت نہیں ہوئی۔ 5 سال کی عمر سے تہجد کے پابند تھے صابر پاک، اور جب والد بزرگوار کا انتقال ہوا، پردہ فرمایا، آپ کے والد نے سیدنا عبد الرحیم عبد السلام، یہ بات پچھلے سالوں میں آپ سن چکے ہیں، یہ حضرت عبد الرحیم عبد السلام یہ بیٹے ہیں سیدنا عبد الوہاب قادری الجیلانی کے، اور وہ بیٹے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی بڑے پیر دستگیر حضور غوث العظم کے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت صابر پاک غوث العظم دستگیر کے پوتے کے بیٹے ہیں، یعنی پر پوتے ہیں۔ تو یہ عبد الرحیم عبد السلام رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت پردہ فرمایا جب حضرت سیدنا صابر پاک کی عمر 5 سال کی تھی۔ اللہ اکبر۔ اس عمر میں جب آپ نے پردہ فرما لیا، صابر پاک نے بستر پہ سونا ہی چھوڑ دیا۔ والد کے وصال کے بعد آپ نے چارپائی پہ سونا چھوڑ دیا، اور آپ کا حال 5 سال کی عمر میں یہ تھا کہ سیدنا صابر پاک ابھی ہرات کی سرزمین پر تھے، چونکہ آپ کی ولادت ہرات کی سرزمین پہ ہوئی ہے، ہرات کی سرزمین پر آپ کی ولادت ہوئی ہے، اور والد کے انتقال کے پردہ فرمانے کے بعد آپ 5 سال کی عمر سے جنگلوں میں رہتے تھے، اور جنگلوں میں جا کر کے عبادت کرتے تھے، اور حالت یہ تھی کہ 5 سال کی عمر میں آپ پانی سے روزہ شروع کرتے اور پانی پر افطار کرتے، اور جب کبھی بھوک کا غلبہ ہوتا تو گھر آ کر امی سے کہتے امی کھانے کا انتظام کرو۔ ماں کی بیوگی، کھانے کے لیے کوئی انتظام نہ ہوتا۔ ایک دن تشریف لائے اور آنے کے بعد ماں سے کہا امی بھوک بہت ستاتی ہے، کھانا دیجئے۔ مشفقہ ماں نے، بیوہ ماں نے ننھے سے شہزادے سے فرمایا بیٹا انتظار کرو، میں ابھی انتظام کرتی ہوں۔ اور اپنے بچے کا دل بہلانے کے لیے آپ نے ایک ٹھلیا میں پانی ڈالا، ہانڈی میں پانی ڈالا، اور پانی ڈال کر کے چولہا جلایا، اور چولہا جلانے کے بعد ہانڈی کو رکھ دیا۔ کہنے لگی بیٹے علی احمد
इंतजार करो, खाना तैयार हो रहा है। आप इंतजार कर लगे, हांडी उबलने लगी। उसके बाद साबिर पाक हांडी के करीब पहुंचे और ढक्कन हटाया तो मुस्कुराते हुए कहते हैं, अम्मी चावल तो पक चुके हैं, अब इंतजार किस बात का है। माँ को हैरत थी कि क्या मैंने चावल डाले नहीं, मैंने चावल डाले नहीं, और कहते चावल तो पक चुके हैं। माँ जब तशरीफ लाई तो देखा कि उसमें चावल उबल रहे थे और निकाल करके साबिर पाक को दिया। आपने खाया, उस हांडी के चावल माँ ने खाया, उस हांडी के चावल मोहल्ले में तकसीम किए गए, उस हांडी के चावल फुकरा में तकसीम किए गए, फिर भी वो चावल मौजूद थे। उस दौर के एक बहुत बड़े वली तशरीफ लाए तो उनको वो चावल पेश किए गए तो उन्होंने फरमाया ये तो साबिर की बरकतें हैं, और उनको ये बात नहीं बताई गई थी कि इसके अंदर चावल मौजूद है, और चावल मौजूद थे और घर में पकाए गए थे, ये बात नहीं बताई गई। और ये भी नहीं बताया गया कि पानी उबल रहा था और साबिर पाक की करामत से ये चावल हो गए। आप बताइए कब की करामत है? ये बचपन की करामत है मेरे आका साबिर पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु की। और आपसे मैं क्या अर्ज करूं, अल्लाह अकबर, यही बचपने की कैफियत है, यही बचपने की हालत है सैयदना साबिर पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु। तारीख में आता है कि हजरत पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद से वहां के लोग, हेरात के लोग के जो रवाफिस थे वो बहुत ज्यादा जलते थे। उसकी वजह ये थी कि आप हजरत अब्दुल वहाब जिलानी के बेटे थे और वो हजरत गौसुल आजम दस्तगीर के बेटे थे। गौस पाक ने रावजियों के रद में जो किताबें लिखी है तो वो लोग खानदान कादरिया से चिढ़ते थे और उन लोगों से हसद करते थे। जिस दिन जो है साबिर पाक की विलादत तैयबा हुई है, उस दिन हजरत साबिर पाक की विलादत की बरकत से जितने रावजी हिरात के उस मोहल्ले में रहते थे, जो जिस मोहल्ले में शाह अब्दुल रहीम अब्दुल सलाम का घर था, तो कुदरती तौर पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन पर ऐसा अजाब डाला कि इधर साबिर पाक की विलादत हुई, उस मोहल्ले के सारे रावजी साबिर पाक की विलादत की बरकत से यकदम मर गए। और साबिर पाक की इस करामत को लोगों ने अपनी माथे की आंखों से देखा। सैयदना साबिर कलियर रदी अल्लाह ताला अन्हु, ये शान आपकी है। और अल्लाह अकबर, वो मंजिलें, वो मकाम, वो मर्तबा जो सैयदना बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में जाकर आपको मिला, उस मकाम और मर्तबे का क्या अंदाजा। इसलिए कि जब बचपने की करामतें ये थी, बचपने का ये आलम था। आप बहुत मशहूर सी बातें वो सुन चुके, मैं उसको नहीं दोहराना चाहता। सरकार बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर की बारगाह में जाना, लंगर का तकसीम करना, मैं उसके अलावा कुछ बातें करना चाहता हूं। सैयदना साबिर पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु को जब हजरत बाबा फरीद ने इलाकाए कलियर दिया, कलियर का इलाका सौंपा, पिछले सालों की तकरीरों में आप सुन चुके हैं, काजी तबर्रुक जमवान के वाकयात, उसकी तरफ भी नहीं जाता। लेकिन आइए उस तरफ चलते हैं। हजरत सैयदना बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर ने जब आपको वाली कलियर बनाया और कलियर का ताजदार बनाया, आप कलियर तशरीफ लाए, वहां के हालात खुशगवार नहीं थे और आपने नजर की पूरा कलियर जल गया। लेकिन ये चीज भी आपको कलियर शरीफ जाने के बाद पता चलती है कि हजरत सैयदना साबिर पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने पूरे कलियर को जलाया। कलियर के 12 कोस तक उस आग का असर गया, तिनका जल गया। लेकिन एक दरख्त जिसे गुलर का दरख्त कहते हैं, वो दरख्त नहीं जला, ये भी तारीख में है। लेकिन एक बात और भी है कि उस दरख्त पर एक फाख्ता बैठी हुई थी, उस दरख्त पर एक फाख्ता बैठी हुई थी। वो दरख्त तो नहीं जला और वो फाख्ता पर भी उस आग का कोई असर नहीं पड़ा। फाख्ता एक परिंदा होता है जिसको आप पहचानते हैं। और ये भी बात काबिल तवज्जो है, फाख्ता की उम्र ही क्या होती है। लेकिन हजरत साबिर पाक की ये करामत है कि वो फाख्ता उसी दरख्त पर 12 बरस तक अपनी जिंदगी गुजारती है। ये साबिर पाक की एक छोटे से परिंदे पर साबिर पाक की नजर हो जाए तो अल्लाह ताला उसको भी 12 साल से ज्यादा की उम्र अता फरमा दे।
حالانکہ پرندے اتنے زیادہ دن تک نہیں جیا کرتے. اور پھر لوگ کہتے ہیں صابر پاک گولر کی شاخ پکڑ کر 12 برس تک کھڑے کیسے رہے؟ تاریخ بتاتی ہے چھوٹی سی چھٹاک بھر کی فاختہ پر نظر کر دے تو وہ ایک ڈالی پر بیٹھ کر جب 12 سال گزار سکتی ہے، جب نظر کر دے تو اس کو یہ استقامت نصیب ہو جاتی ہے. تو سیدنا صابر کلیر رضی اللہ تعالیٰ اگر 12 سال تک کھڑے ہو جائیں شاخ گولر پکڑ کر تو اس پہ تعجب کی بات کیا ہے؟ دراصل یہ ایک منزل ہے جس کو عالم تحجر کہتے ہیں، اور اس کا تذکرہ حدیث میں ملتا ہے. عالم تحجر چونکہ اولیاء کرام انبیاء کرام کے نقش قدم پر ہوتے ہیں اور ان کو انبیاء کا فیض ملتا ہے، اور جس نبی کے وہ امتی ہوں گے اس نبی کا فیضان سے ملے گا اور وہ ولایت ان کی چمکے گی. تو چونکہ اس امت کے اولیاء سید الانبیاء کی امتی ہیں تو ان کو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا جو فیض مل رہا ہے، ان کی کرامتیں، ان کی ولایتیں، یہ سب فیضان نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے. تو یہ عالم تحجر کیا ہے؟ عالم تحجر یہ ہے جو حدیث مبارکہ سے جس کی روشنی ہمیں ملتی ہے. اللہ کے رسول فرماتے لی مع اللہ وقت، آقا فرماتے ہیں کہ مجھ پر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ ہوتا ہے اور میں ہوتا ہوں. وہ کون سی کیفیت ہے؟ اب ذرا اس کی طرف آئیے. حدیث پاک ہے، قاضی ایاز رحمت اللہ تعالی علیہ شفا میں لکھتے ہیں، اس کا مفہوم یہ ہے. ایک مرتبہ یہ حدیث کا شفا شریف میں موجود ہے، اور اس کا پس منظر کیا ہے، اس کا مفہوم میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. ام المومنین اما جان عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا بارگاہ رسالت میں آئی. حضور تشریف فرماتے جلوگر تھے. حضرت عائشہ صدیقہ نے حضور کو سلام کیا. آقا کریم نے فرمایا من انت، تو کون ہے؟ تو آپ نے عرض کی یا رسول اللہ میں عائشہ ہوں. تو فرمایا کون عائشہ؟ تو عرض کرنے لگی کہ میں عائشہ بنت ابو بکر، میں ابو بکر کی بیٹی عائشہ. تو آپ نے فرمایا یہ ابو بکر کون ہے؟ حضور کی زبان سے آئے ابو بکر کون ہے؟ دراصل یہ جو جھگڑے ہیں نا کہ حضور کیا ہیں، یہ حضور کیا ہیں جن کے نزدیک یہ حدیثیں موجود ہیں، اور جو لوگ کتابوں میں یہ حدیثیں پڑھتے ہیں یہ ابو بکر کون ہے، کہا پہلے عائشہ کون ہے؟ یہ کس کے لیے کہہ رہے ہیں؟ یہ سیدہ عائشہ صدیقہ اس خاتون کا نام ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ازواج میں جناب خدیجہ کے پردہ فرمانے کے بعد اگر سب سے زیادہ کسی سے محبت کی ہے تو وہ سیدہ عائشہ صدیقہ سے محبت کی ہے. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ کے وہ مرتبے بیان کیے ہیں. فرماتے ہیں کہ عائشہ کو عورتوں پر ایسی فضیلت ہے جیسے کہ سرید کو تمام کھانوں پر فضیلت ہے، یعنی یہ کھانا سب سے افضل ہے. تو آقا کریم نے اماں عائشہ کی فضیلتیں بیان فرمائی، ان کا مرتبہ بیان فرمایا، ان کی محبت بیان فرمائی. ام المومنین نے وہ بہت ساری چیزیں بیان کی ہے لیکن اس کا یہاں وقت نہیں ہے، ٹائم میں اتنی گنجائش بھی نہیں ہے. تو اماں عائشہ صدیقہ اتنی چہیتی تھی، اتنی پیاری تھی، آپ کے بستر پہ قرآن نازل ہوتا تھا. بلکہ اماں عائشہ صدیقہ کی شان یہ ہے کہ حضور علیہ السلام مرض وصال میں ساری ازواج مطہرات سے اجازت لے کر حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرے میں تشریف لائے، اور آج بھی حضور اماں عائشہ کے حجرے میں آرام فرما رہے، اور قیامت تک اماں جان عائشہ صدیقہ کے حجرے میں حضور آرام کرتے رہیں گے. حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فرماتے ہیں کہ جب میں فاتحہ کرتا تھا، فاتحہ کرتے ہوئے میں جو ہے وہ ازواج مطہرات صحابہ اور اولیاء کو ایصال ثواب کر دیتا تھا، لیکن خاص طور پر میں اماں جان عائشہ صدیقہ کا نام فاتحہ میں نہیں لے پاتا تھا. ایسا نہیں کہ معاذ اللہ کوئی عداوت ہو، استغفر اللہ، کوئی امہات المومنین سے عداوت کر کے مومن نہیں رہ جاتا. تو اللہ اکبر، وہ شخص استغفر اللہ ولی کیسے ہو سکتا ہے، مجدد کیسے ہو سکتا ہے، اور پھر وہ بھی مجدد
الف ثانی کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کہتے ہیں اللہ اکبر حضرت مجدد الف ثانی کہ صرف بس کوتاہی کی بنیاد پر، بے خیالی کی بنیاد پر، لاشعوری کی بنیاد پر میں حضرت عائشہ صدیقہ کا نام فاتحہ میں نہیں لے پاتا تھا۔ اس سے پہلی بات پتا چلی کہ حضرت مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی وہ بھی فاتحہ پڑھتے تھے، اور ان کے یہاں بھی فاتحہ ہوتی تھی، ان کے یہاں بھی سال ثواب ہوتا تھا۔ یہ شیخ صاحب خود کہہ رہے ہیں مجددیوں، نقش بندیوں، یہ حضرت شیخ احمد سرہندی کا مسلک ہے۔ کہتے ہیں میں فاتحہ پڑھتا تھا لیکن اما عائشہ کا نام نہیں لے پاتا تھا۔ ان بیوقوفوں کو کیا عقل ہے؟ وہ کون لوگ ہیں جو اما عائشہ صدیقہ کی شان میں بے ادبیہ کرتے ہیں، یا سیدہ فاطمہ الزہرا کی شان میں بے ادبیہ کرتے ہیں؟ ان پلیتوں کو بتا دو تمہاری ناپاک زبانوں کی گندگیاں عائشہ اور فاطمہ تک کبھی نہیں پہنچ سکتی، اس لیے کہ عائشہ وہ ہے جس کی شان میں اللہ قرآن کی سورہ نور نازل کرتا ہے، اور فاطمہ وہ ہے جس کی شان میں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس نازل ہوتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کوئی کیا ان کی بے ادبی کرے گا؟ بات نکلی تو میں عرض کر رہا ہوں، آپ نے ان کو عام عورتوں جیسا سمجھائے۔ فاطمہ اور عائشہ عام نام لیتے ہیں آپ، یہ اینکروں کی اوقات کیا ہے جو ان بزرگوں کی بے ادبی اور توہین کرے؟ اللہ اکبر، یہ وہ مقدس ذوات ہیں کہ جن کے اجرے میں جبریل آنے سے پہلے بھی اجازت طلب کرتا ہے، یہ ان کی شان ہے۔ لیکن لوگوں کو کون سمجھائے؟ اور یاد رکھنا، اگر اپنے بزرگوں کی عظمت تم نہ جانو گے تو قوم بے ادبیوں کے دروازے کھولے گی۔ اگر کوئی بدبخت اما عائشہ صدیقہ کا مذاق تقریر میں ٹی وی پر نہ اڑاتا تو کسی پلید اینکر کی اوقات کیا تھی کہ عائشہ صدیقہ کو گالی دیتا؟ دروازے تو لوگ کھولتے ہیں۔ ہمارا مسلک ادب ہے۔ الحمدللہ ہم حضور علیہ السلام کی تعظیم کرتے ہیں، اور حضور کی نالین سے لگنے والے جب ذروں کی تعظیم کرتے ہیں تو جو حضور کے بستر پہ آرام کرتی ہے اس عائشہ صدیقہ کی بے ادبی ہم کیسے برداشت کر سکتے؟ حضور کی ازواج و اولاد و اصحاب کی بے ادبی یہ انڈائریکٹ رسول اللہ کی بے ادبی ہے اور گستاخی ہے، وہ انجام کو پہنچیں گے۔ لیکن بات یہ کرنے چلا تھا کہ حضرت مجدد الف ثانی کہتے ہیں کہ میں نام نہیں لیتا تھا فاتحہ میں۔ ایک دن حضور میرے خواب میں آئے اور فرمانے لگے احمد میں عائشہ کے حجرے میں رہتا ہوں۔ فرمایا میں عائشہ کے حجرے میں رہتا ہوں اور میرے پاس جو تحفے طائف آتے ہیں وہ عائشہ کے حجرے میں آتے ہیں، تو عائشہ کو کوئی چھوڑ کر کے مجھے اس کے حجرے میں تحفہ کیسے بھیجتا ہے؟ مجدد الف ثانی کہتے ہیں آنکھ کھلی تو دل کی آنکھیں بھی کھل گئی۔ اس دن کے بعد سے پتا چل گیا اگر مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں اپنی فاتحہ کو مقبول کرنا ہے تو عائشہ صدیقہ کا نام فاتحہ میں لینا پڑے گا۔ سبحان اللہ سبحان یہ اللہ۔ عائشہ صدیقہ ہے۔ لیکن جب وہ سلام کرتی ہے تو حضور فرماتے ہیں من انت، تو کون ہے؟ تو کہتی ہے کہ عائشہ ہوں میں۔ فرمایا کہ من عائشہ، عائشہ کون ہے؟ عائشہ کون ہے؟ تو پھر کہتی میں ابو بکر کی بیٹی عائشہ ہوں۔ اور پھر وہ صدیق جس کی صحابیت قرآن بیان کرتا ہے، اذ یقول لصاحبہ، قرآن جس کی صحابیت کا اعلان کرے، حضور نے کہا یہ ابو بکر کون ہے؟ یہ ابو بکر کون ہے؟ پھر کہتی ہیں میں محمد کی بیوی عائشہ ہوں۔ اس لیے کہ ابو بکر کوئی اور بھی تو ہو سکتا تھا، ابو بکر کوئی اور بھی ہو سکتا تھا نا، کہ ابو بکر کی بیٹی عائشہ ہوں۔ عائشہ نام کسی اور کا بھی ہو سکتا تھا، اور ابو بکر اس دور میں کسی اور کا بھی نام ممکن ہو سکتا تھا۔ ویسے ابو بکر نام تو نہیں ہوتا، یہ ان کی کنیت ہے، ان کا اصل نام عبداللہ ہے، لیکن کنیت سے اتنے مشہور ہو گئے، اتنے مشہور ہو گئے کہ آپ کا نام لوگ بھول گئے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کا تو حضرت ام المومنین تھی بڑی ذہین، جب کہا نا کہ یہ من ابو بکر کون ہے تو کہنے لگی میں عائشہ محمد کی بیوی ہوں۔ اب اس دور میں محمد الرسول اللہ، اللہ اوپر، اس دور میں محمد الرسول اللہ ان کے سوا کون تھا؟ اور کسی دور میں محمد الرسول اللہ ان کے سوا ہو کون سکتا؟ بے شک بے شک۔ ختم نبوت کا تاج پہن کر کے جو آئے تھے اور وہ محمد الرسول اللہ ہیں اور قیامت تک ہیں، اور ان کی ردائے نبوت قیامت تک ہیں۔
سبحان اللہ سبحان اللہ. کوئی سیاسی لیڈر ان کی ختم نبوت پر کبھی شبخو نہیں مار سکتا، اور اگر کوئی ان کی ختم نبوت پر شبخو مارے، یہاں والوں کو بھی عقل آنا چاہیے کہ ختم نبوت کے منکرین سے جو میٹنگیں کر رہے ہیں ان کو پتا ہونا چاہیے ختم نبوت کا منکر یمامہ میں پیدا ہوا تو بھی وہ زندہ نہ رہ سکا، اور دنیا میں قادیان میں پیدا ہوا تو بھی زندہ نہ رہ سکا. اور اگر آج بھی ختم نبوت کے منکرین سے کوئی اپنی سانس گانٹھ کرتا ہے اقتدار کے نشے میں، تو اس کو پتا ہونا چاہیے ختم نبوت وہ منصب مصطفیٰ ہے کہ اس سے جو ٹکرائے گا وہ مٹی میں مل جائے گا. محمد رسول اللہ کی نبوت میں کوئی فرق نہیں ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تحریک ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. انشاءاللہ بہت جلد ختم نبوت کے حوالے سے ایک تقریر مکمل ہوگی انشاءاللہ، اور حضور کی ختم نبوت پر بات بھی ہوگی. لیکن آپ سے کہنا چاہتا ہوں، حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا میں محمد کی بیوی عائشہ ہوں. حضور نے کہا من محمد، یہ محمد کون ہے؟ کون ہے؟ حضور کہہ رہے ہیں یہ محمد کون ہے؟ اما عائشہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. یہ جو کہہ رہا تھا حجرے عائشہ میں بیٹھ کے من محمد، یہ محمد کون ہے؟ وہ کون تھا؟ وہ کون تھا؟ میرا سوال ہے، اس حدیث کا کوئی انکار تو نہیں کر سکتا نا. من محمد، یہ محمد کون ہے؟ استغفر اللہ، ملانے کے لیے نہیں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. اگر آپ صوفی صاحب کے پاس آئیں کہ صوفی غلام رسول صاحب سے بات کرنے کا، یہ کون صوفی غلام رسول ہے؟ آپ کہیں گے یہ بات کیا کر رہی ہے؟ مولانا غفران سے بات کریں کہ یہ مولانا غفران کون ہے؟ اور بھائی موڈ میں انسان ہوتا ہے تو بات الگ ہوتی ہے، لیکن وہاں تو غصے میں ہو، خوشی میں ہو، مذاق میں ہو، کبھی خلاف شرع بات نکلتی ہی نہیں. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. وہ تو اپنی مرضی سے کچھ کہتے ہی نہیں ہیں، زبان ان کی ہوتی ہے، کلام خداوند قدوس کا ہوتا ہے. سبحان اللہ. کہا من محمد، یہ محمد کون ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ حضور کہہ رہے ہیں. کون کہہ رہا ہے؟ حضور کہہ رہے ہیں محمد کون ہے. اما عائشہ رونے لگی، وہاں سے نکلی اور اپنے والد کے پاس گئی. والد کے پاس گئی، ابا جان حضور کس کیفیت میں ہے؟ میں نے اپنا نام بتایا، مجھے نہیں پہچانا، آپ کا بتایا، آپ کو بھی نہیں پہچانا. آخر میں جب میں نے کہا میں محمد کی بیوی ہوں تو کہا کون محمد؟ اپنے آپ کو بھی نہیں پہچانا. اپنے آپ کا نام آیا تو کہا کون محمد؟ صدیق اکبر تشریف لائے. اب آئے سلام کیا تو جواب دیا. اب آئے سلام کیا تو جواب دیا. اما عائشہ نے کہا یا رسول اللہ ابھی میں نے سلام کیا تھا، آپ نے پوچھا کون؟ میں نے کہا عائشہ. آپ نے کہا کون عائشہ؟ پھر میں نے کہا ابو بکر کی بیٹی عائشہ. آپ نے کہا کون ابو بکر؟ میں نے کہا محمد کی بیوی عائشہ. تو کہا کون محمد؟ حضور آپ نے اپنے آپ کو بھی نہیں پہچانا. حضور نے مسکرا کے کہا عائشہ کچھ وقت ایسا آتا ہے، لی مع اللہ وقتن، میں اپنا وقت اپنے اللہ کے ساتھ گزارتا ہوں. لوگوں کو معراج پر رہتا ہے کہ وہ معراج پہ گئے کیسے، وہ تو زمین پہ بیٹھ کر بھی خدا کے ساتھ وقت گزارتے ہیں. ایسا وقت بھی آتا ہے، ایسا وقت بھی آتا ہے. اور فرماتے ہیں کہ جب وہ وقت آتا ہے، کون سا وقت؟ فرماتے جب میں اللہ کے ساتھ اپنا وقت گزارتا ہوں، فرماتے اس وقت میرے اور خدا کے درمیان پھر کوئی نہیں رہتا، نہ کوئی فرشتہ رہتا ہے، نہ کوئی رسول رہتا ہے، نہ کوئی نبی رہتا ہے، کوئی نہیں رہتا، صرف وہ رہتا ہے اور میں رہتا ہوں. اسی کی خیرات اولیاء کو ملتی ہے، اسی کو کہتے ہیں عالم تحجر، اسی کو کہتے ہیں عالم تحجر. اور جب عالم تحجر میں ہوتے ہیں، یار کی جلوہ گری جب ہوتی ہے اور مشاہدہ یار کے دروازے کھلتے ہیں، اب ان لوگوں کو کیا پتا، ان جوانوں کو میں کیا بتاؤں جن کو استنجا کی سنتیں پتا نہیں کہ یار کے مشاہدے کا وقت کیسا ہوتا ہے. ارے جنہوں نے کبھی خواب میں رسول کا جلوہ نہ دیکھا ہو، ان کو یہ کیسے سمجھایا جائے کہ اللہ کا جلوہ وہ مشاہدے میں دیکھتے ہیں، جلوہ یار ان کے سامنے بے نقاب ہوتا ہے. ماتھے کی آنکھوں سے تو خدا کو دنیا میں کوئی دیکھ نہیں سکتا، لیکن مشاہدہ حق میں جب وہ مستغرق ہوتے ہیں تو رسول اللہ نے کہا من محمد، محمد کون؟ یعنی پھر خود کی بھی خبر نہیں ہوتی، فنا کے درجے میں پہنچ جاتے ہیں. اللہ اکبر. تو حضرت اولیاء اعزاتی اولیاء کرام کو
اس کی خیرات ملتی ہے، لی مع اللہ وقتن کی خیرات ملتی ہے، اسی کو صوفیاء عالم تحجر میں تصور کرتے ہیں۔ تو صابر پاک نے کریئر تو جلا دیا، لیکن وہ گولر کی شاخ پکڑے ہوئے کھڑے رہے اور عالم تحجر میں تھے، مشاہدہ یار میں تھے۔ مولایا صلی